بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ادب کی تاریخوں کی ویڈیوز کا ایک جامع سلسلہ جو ہے وہ میں نے بنایا ہوا ہے اور اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو آج جو ہے اردو ادب کی جو تاریخوں کے حوالے سے جو اہم تاریخ ہے وہ اصلاح زباں کی تاریخ، اصلاح زباں کی تاریخ۔ اور یہ ان میں سے جنہوں نے زیادہ کام کیا، شروع میں اوائل میں کام کیا، انشا، نذیر، ذوق اور ظفر ہیں۔ تو ان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اصلاح زبان کی تاریخ کس کا رد عمل تھی۔ بنیادی طور پر یہ تاریخ اہام گوئی کی تاریخ کا رد عمل تھی۔ اور اہام گوئی کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کے دو تین جو ہیں وہ سبب ہیں۔ کہ پہلا سبب یہ ہے کہ جب ولی دکنی اپنے دوست ابو الموالی کے ساتھ شمالی ہند میں آتے ہیں اور شاہ سعد اللہ گلشن سے ملاقات کرتے ہیں، تو وہ ان کو اپنی شاعری میں فارسی الفاظ کے استعمال کے بارے میں مشورہ دیتے ہیں۔ تو ولی دکنی فارسی الفاظ کے استعمال اپنے دیوان میں کرتے ہیں، اور اس طرح ان کی شاعری جو ہے اور شمال ہندوستان میں ان کی شاعری کا دیوان جو ہے اس کا خوب چرچا ہونے لگ جاتا ہے۔ پھر ولی دکنی کے بعد جو ہے مختلف شعراء جو ہیں اٹھتے ہیں اور وہ بھی ولی دکنی کی طرز پر لکھنا شروع کرتے ہیں، جن میں پہلے نمبر پر ہے شاہ صدر الدین، بلکہ صدر الدین فیض۔ تو وہ جو ولی دکنی کی پیروی میں لکھتے ہیں، بنیادی طور پر وہ ریختہ گوئی کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد 1719 سے لے کر 1747 یا 48 تک محمد شاہ رنگیلا جو مغلیہ خاندان کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کے دور میں بھی اہام گوئی کی تاریخ جو ہے وہ خوب اپنے عروج پر جاتی ہے۔ تو اس آج کی جو ہے اردو ادب کی تاریخوں میں سے ایک اہم تاریخ وہ ہے اصلاح زبان کی تاریخ اور اس کا رد عمل، وہ ہم پڑھتے ہیں جی۔ تو چلیے جی، نیکسٹ پیج پر ہم جاتے ہیں، اصلاح زبان کی تاریخ اور اس کا رد عمل۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے آج نذیر اکبر آبادی کے بارے میں۔ اصلاح زباں کی تاریخ کے خلاف انشا نے جو رد عمل ظاہر کیا تھا، اس کا ایک اور زاویہ نذیر اکبر آبادی کی صورت میں سامنے آیا۔ انشا کی طرح نذیر نے بھی راسخ شعراء کا طریق اختیار نہیں کیا، بلکہ اپنی راہ خود نکالی، اس لیے اپنے زمانے میں مقبول نہ ہو سکے۔ اس کے بعد ہے نذیر کی عطا یہ ہے کہ اس نے عوام کی زبان کو عوام میں پھیلایا اور اس کا دائرہ و اثر وسیع کر دیا۔ چنانچہ ڈاکٹر فیلن نے نذیر کو چاسر اور شیکسپیئر کی طرح ان سلاطین سخن میں شمار کیا ہے جو لفظوں کو نئی ترکیبوں اور نئے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، مادی زبان کے خزانوں پر اپنا سکہ بٹھا دیتے ہیں۔ اور اردو کا عوامی شعر کے بارے میں اگر کہا جائے تو وہ ہی نذیر اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے۔ اور کس نے کہا تھا؟ یہ ڈاکٹر فیلن نے ہی کہا تھا، جو ایک بہت بڑا مستشرق تھا۔ نذیر اکبر آبادی کو کئی زبانوں میں مہارت حاصل تھی۔ عربی، فارسی، برج کے علاوہ وہ ہندی، پنجابی، مارواڑی اور یورپی بھی جانتے تھے۔ نذیر نے ان سب زبانوں کو اردو میں آزمایا اور ان کے امتزاج سے اردو کا نیا روپ جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی یا صحیح کی۔ اس کے بعد ہے اس صفحے پر نذیر نے فارسی کو استعمال میں لائے بغیر اپنی ذاتی حیثیت مستحکم کی اور اپنے اصلی رنگ کو ہندوستانی فضا اور اشیاء میں ظاہر کیا۔ غریب الفاظ کی داخلی تونگری دریافت کی اور ان کی چھپی ہوئی خوبیوں کو کثرت سے استعمال کیا۔ کس نے جی؟ نذیر اکبر آبادی نے۔ نذیر اکبر آبادی کے بعد اب نام آتا انشا کا۔ انشا اور نذیر نے وقت کی بدلتی ہوئی صورت کو پہچان لیا۔ دلی کا مرکز بکھرا تو تہذیبی اداروں پر بھی زوال آ گیا، اور دلی کے باکمال شاہی سرپرستی محروم ہو کر نئے ٹھکانے تلاش کرنے لگے۔ اس انتشار سے اردو کا مقامی روپ ابھرا تو رد عمل کی ایک لہر اس لہر سے دہلی بھی محفوظ نہ رہ سکا۔ چنانچہ انشا اور نذیر نے بھی جس زبان کو فروغ دیا تھا وہ نستعلیق انداز میں ظفر اور ذوق نے کی شاعری میں نمایاں تو اسے تہذیبی رائج مل گئی۔ اس لحاظ سے انشا اور نذیر طریق کے اصلاح زبان کے خلاف رد عمل کا رومانی زاویہ ہیں، لیکن ذوق اور ظفر اس کا کلاسیکی زاویہ پیش کرتے ہیں۔ بلا شبہ ظفر غالب اور شیفتہ کے معاصر تھے۔ قلعہ معلی میں مغل تہذیب کا آخری اجالا ظفر یعنی بہادر شاہ ظفر کے سامنے تھا۔ ذوق ظفر کے استاد تھے۔ قلعہ معلی سے ان کا واسطہ آخر دم تک قائم رہا، اور 1854 میں جب ذوق کی وفات ہو گئی
تو اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کے استاد جو ہیں شاعری میں وہ غالب آ گئے۔ تاہم ان دونوں نے ناسک اور غالب کی زبان کو، جس میں فارسی کی گوناگونی اور عربی کی بو کلمونی موجود تھی، کوئی زیادہ مقبول نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس زبان کو سلیس، سہل اور شستہ بنانے کے لیے انشاء اور نظیر کا انداز قبول کیا اور اسے نفاست اور شائستگی عطا کر دی۔ اہم بات یہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر برج بھاشا، اودھی اودھی اودھ کی زبان جو ہے ہندی پنجابی سے بھی منوس سے، اور مواخر دو زبانوں میں تو انہوں نے شاعری بھی کی، کس میں ہندی اور پنجابی میں۔ ظفر کے دوہے پنجابی اور اردو کی پیوند کاری کا نمونہ ہے۔ یہ اس اتحادی عمل کو سامنے لاتے ہیں جو ریختہ کے ابتدائی زمانے میں امیر خسرو نے فارسی اور ہندی کے امتزاج سے پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے یہ بطور نمونہ دوہا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق وطن کے لحاظ سے خالص ہندوستانی اور نسل کے اعتبار سے کھتری کھتری تھے، اور انہوں نے کچھ حاصل کیا، ان کی ذاتی استعداد کا ثمر تھا۔ ذوق کی شاعری میں اردو کا جو ٹھیٹ اردو روپ نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ علمی اور نسلی اعتبار سے فارسی زبان اور عجمی خون ان کے مزاج پر اثر انداز نہیں ہوتا، چنانچہ انہوں نے ہندوستانی اسلوب کو آزماتے ہوئے مقبول بنانے کی کوشش کی۔ تو آپ چلتے ہیں صفحے کے اختتام پر۔ ذوق نے ناسک کی طرح اردو کو قواعد میں قید کرنے کے بجائے کشادگی اور وسعت ادا کی اور ان کے کئی ممکنات بے نقاب کر دیے۔ کس نے جی؟ ذوق نے۔ تو آج تھی جی یہ رد عمل کی تاریخ، اس کے بارے میں نے آپ کو اہم جو ہے نا پوائنٹ بتا دیے ہیں، اہم نکات بتا دیے ہیں، ان کو نوٹ کر لیں، ان کی مروری تاریخ کے سوال بنا لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، ذہن نشین کر لیں، یہ آپ پر جو ہے نا آپ کی مرضی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، خدا حافظ۔